السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں تفسیر ابن کثیر سے لیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کی خدمت میں گوشہ گزار کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے التماس ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ صحابہ کرام اور انبیاء کرام کی زندگیوں کے چینل پر آنے والے نئے اور خوبصورت ایمان کو تازہ کر دینے والے واقعات آپ کو بآسانی مل سکیں۔ ناظرین، ایک دفعہ کا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے جواب دیا میں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش کی، انہوں نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہ کی؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مجمع البحرین میں میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں ان کے پاس کس طرح پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، اسے تھیلے میں ڈال لو اور جہاں تم مچھلی گم پاؤ وہاں تمہیں مل جائے گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی پکڑ کر تھیلے میں ڈال دی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ کے شاگرد یوشع بن نون علیہ السلام بھی سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ چلتے چلتے جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اس پر سر رکھ کر سو گئے۔ تھیلے میں رکھی ہوئی مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ پھر اس دریا میں اپنا سرنگ نما رستہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے پانی کی روانی کو روک لیا اور وہ پانی کی سطح پر تاک کی طرح تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ کے شاگرد مچھلی کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گئے اور پھر باقی دن اور رات چلتے رہے، حتیٰ کہ جب اگلا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا، ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تھکان اسی وقت ہوئی جب انہوں نے اس جگہ سے تجاوز کیا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ تو آپ کے شاگرد نے کہا، بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا ہوں اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بلا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ بنا لیا تھا۔ مچھلی کے لیے تو یہ رستہ سرنگ کی طرح تھا اور موسیٰ اور آپ کے شاگرد کے لیے یہ ایک تعجب انگیز بات تھی۔ تو یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے۔ وہ اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے لوٹے اور اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے واپس پتھر کے پاس آ گئے تو دیکھا کہ وہاں کپڑے میں لپٹا ہوا ایک آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کہا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری اس زمین میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے کہا، بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی کی باتیں مجھے بھی سکھا دیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور پھر یہ بھی کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ایسا علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے، اور اس نے کچھ علم آپ کو ایسا سکھایا جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے چاہا تو مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا، اگر تم میری اتباع کرنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ اس کے بعد دونوں دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے تو ان کے پاس سے ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ وہ انہیں بھی کشتی میں بٹھا لیں۔ انہوں نے خضر کو پہچان لیا اور انہیں کرایہ لیے بغیر کشتی میں بٹھا لیا۔ جب یہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے تو اچانک خضر نے تیشے کے ساتھ کشتی کے ایک تختے کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے کرایہ لیے بغیر ہمیں اپنی کشتی پر بٹھایا اور ہم پر احسان کیا، مگر آپ نے ان کی کشتی کو اس لیے پھاڑ دیا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں۔ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ اس پر خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا،
جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ پہلی بات واقعی بھول جانے کی وجہ سے سرزد ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس نے دریا سے پانی کی ایک چونچ بھری تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا کہ میرا علم اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جس قدر کہ اس چڑیا کے چونچ بھرنے سے دریا کے پانی میں کمی ہوئی ہو۔ پھر دونوں کشتی سے باہر نکل کر سمندر کے ساحل پر چلنے لگے تو خضر نے ایک لڑکا دیکھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کے سر کو پکڑا اور اسے ہاتھ سے کچل کر قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بہت ہی بری بات کی۔ تو انہوں نے جواب دیا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟ اور یہ پہلے سے بھی زیادہ سخت بات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں، اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور اس سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی، یعنی ایک طرف کو جھک گئی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے تھے مگر انہوں نے ہماری ضیافت کی اور نہ ہمیں کھانا کھلایا۔ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی ہے، کیونکہ لڑکے کے قتل کے وقت تم نے کہا تھا کہ اگر میں اس کے بعد کوئی بات پوچھوں اور اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، لہٰذا اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی کا وقت آ گیا ہے۔ مگر جن باتوں پر تو صبر نہ کر سکا، میں ان کا تجھے بہت بتائے دیتا ہوں، جس میں سب سے پہلا واقعہ کشتی پھاڑنے کا تھا، جس کی ظاہری حالت پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا، جبکہ اس کی باطنی حکمت کو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام پر ظاہر کر دیا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کی باطنی حکمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کشتی کو اس لیے پھاڑا تھا کہ ان کا ایک ایسے ظالم بادشاہ کے پاس سے گزر ہونے والا تھا جو ہر ایک عمدہ اور اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ عیب کی وجہ سے ظالم بادشاہ کے چھیننے سے اسے بچا سکوں اور کشتی کے غریب مالکان اس سے فائدہ اٹھا سکیں جن کے پاس گزر بسر کے لیے اس کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کشتی کے مالکان یتیم بچے تھے۔ دوسرا واقعہ لڑکے کے قتل کا تھا، جس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لڑکا روز اول سے ہی کافر پیدا ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسائے، یعنی لڑکے کی محبت والدین کو کفر اختیار کرنے پر مجبور نہ کر دے، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ تیسرا واقعہ بغیر اجرت دیوار سیدھی کرنے کا تھا، جس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ دیوار اس لیے سیدھی کی کہ یہ دو یتیم بچوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں اور ان کا خزانہ اس کے نیچے مدفون ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے اللہ پاک نے چاہا کہ وہ جب جوانی کو پہنچ جائیں تو اپنا خزانہ حاصل کر لیں، اس لیے میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی کہ ان کا خزانہ محفوظ رہے۔ معزز ناظرین گرامی، بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام نبی ارشاد باری تعالی ہے، رحمتم من ربک وما فعلتہ عن امری، یہ آپ کے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یعنی یہ تینوں کام جو میں نے کیے ہیں، یہ کشتی والوں، لڑکے کے والدین اور نیک آدمی کے دو یتیم لڑکوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے،
یہ کام میں نے از خود نہیں کیے بلکہ مجھے ان کے بارے میں حکم دیا گیا اور ان کے بارے میں مطلع کر دیا گیا۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آیت کریمہ جس کا مفہوم ہے، وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا، جو قبل از گزر چکی ہے۔ یہ بھی حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے۔ ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ خوبصورت واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔